رکھنی ہوتی ہے کہ آپ جواب دہ ہوتے ہیں عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے، اور آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے پوچھیں کوئی سوال کہ اپارٹ سے خریدے تھے تو آپ اس کے اوپر انسٹیٹیوشن پہ پتھراؤ شروع کر دیں. تو جو سوال ہے آپ پوچھیں اور آپ کو جواب اس کے ملیں گے. دیکھیں جی، جو وزارت ہے، جیسے شبلی صاحب نے کہا، پہلے یہ پورٹس اینڈ شپنگ کراتی تھی اور اب یہ منسٹری آف میری ٹائم کہلاتی ہے، میری ٹائم افیئرز. اس کے جو جب اوتھ لیا تھا تو جو پہلے اس کا جو سورٹ آف کانسیپٹ تھا یا جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے، تو پہلی چیز آتی تھی کہ جناب پلاٹ بیچ دیے کے پی ٹی کے اور پورٹ قاسم کے پلاٹ بیچ دیے اور جناب بڑا مال کما لیا، جو کہ صحیح سوچتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی غلط کوئی نہیں سوچتا تھا، یہ صحیح سوچتے تھے کہ جی پلاٹوں پہ قبضہ کرا لو اور پورٹ قاسم کے پلاٹ جو انڈسٹریل پلاٹس ہیں وہ سستے داموں بیچ دو اور مال بناؤ. اور کوئی اس کے اندر کبھی کوئی سیریسلی کسی نے سوچا نہیں کہ یہ میری ٹائم کا سبجیکٹ جو ہے یہ کتنا ڈیپ اور کتنا بڑا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی تھا، سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو بلو اکانومی کانسیپٹس ہیں دنیا میں، وہ جب میں بات کرتا تھا تو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے یہ بلو اکانومی کیا چیز ہے، تو سمجھانا پڑتا تھا اور آج بھی سمجھانا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر نے جو کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا، ٹویٹ کی تھی ہمارے منسٹری کی ایک شپنگ پالیسی پہ. تو مجھے بڑے بڑے کافی پڑھے لکھے، مجھ سے زیادہ پڑھے لوگوں کا فون آیا، لوگوں کا، انہوں نے کہا جی یہ بلو اکانومی کیا ہوتی ہے. تو اس کو پہلے آسانی سے سمجھا دیں گے. جیسے انڈسٹریل اکانومی ہوتی ہے، ایگریکلچر اکانومی ہوتی ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہوتی ہے، اسی طرح بلو اکانومی بھی ہوتی ہے جو کہ سی شور سے لے کے اور سی ٹریڈ اور وہ سارا اس کے اندر انکمپس ہوتا ہے. اور یہ گلوبلی اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ ایسٹیمیٹڈ $23 ٹریلین کے ہیں. دنیا کے اندر جو بھی آپ ملک اٹھا لیں، ترقی یافتہ ملک یا کوئی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری کا کوئی ٹاپ شہر لے لیں، نیو یارک لے لیں، نیو جرسی لے لیں، سان فرانسسکو لے لیں، امریکہ کا کوئی شہر لے لیں، انگلینڈ کا لندن لے لیں، ادھر آ جائیں اس میں ملیشیا پورا لے لیں، چائنا کی پوری ڈیولپمنٹ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی بڑے شہر ہیں، دبئی دیکھ لیں جو کہ کنٹمپریری سب سے آخر میں نیا پورٹ وہ بنا ہوا ہے. جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سارے پورٹ سٹیز ہوتے ہیں. اور کانسیپٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پورٹس جو ہوتے ہیں وہ شہر کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ان کا ہاتھ ہوتا ہے. سیڈلی ہمارے پاس یہ کانسیپٹ کبھی کلیئر نہیں تھا. تو سب سے بڑا چیلنج مجھے یہ رہا کہ پہلے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ساری دنیا کے پورٹس دیکھ کے، اور باقی پھر اپنے کولیگز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، اور جو پورٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی، کہ جناب یہ دیکھیں یہ بلو اکانومی کا یہ سب کچھ حصہ ہے. ابھی جو ورلڈ بینک ڈیفائن کرتا ہے نا بلو اکانومی، اس میں وہ پورٹس بھی ڈیفائن کرتا ہے، شپنگ بھی ڈیفائن کرتا ہے، انرجی بھی ڈیفائن کرتا ہے. کیونکہ یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ وزیر کوئی مجھے اگر فون کرتا تو یہ ندیم بابر یا عمر ایوب. وہ کہتے ہیں جی کوئلہ کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی ایل این جی کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی پیٹرولیم کا جہاز لگا دو، وہ کہتے ہیں جی مو گیس کا لگا دو. تو یہ ایک اگر آپ کے پورٹس بند ہو جائیں تو یہ سارا جو فیول ہے، جس کی عمر تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ کی 70% انرجی بنتی ہے، وہ امپورٹڈ فیول سارا کا سارا پورٹس پہ آتا ہے. یہ اور بھی اس کے ساتھ کوسٹل ٹورزم ڈیولپمنٹ، جتنا سارا کوسٹ ہے وہ کیونکہ پورٹس کے ساتھ کی ساری زمین ہوتی ہے، وہ ساری زمین پورٹس کی ہوتی ہے. آپ کراچی سے جو واقف ہے، دنیا بھر کے اندر جو سمندر کے سامنے زمین ہے وہ سب سے مہنگی زمین ہوتی ہے. اور ہمارے پاس کراچی میں ماشاءاللہ جو کے پی ٹی کی ساری زمین پورٹ کے سامنے ہے وہ ساری کی ساری انکروچ ہوئی ہوئی ہے. وہ ساری کے پی ٹی کی زمین انکروچ ہوئی اوور دا ایئرز، اوور دا لاسٹ 40-50 ایئرز. کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ ملٹی بلین ڈالر کی زمین ہے جس کے اوپر پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے یا چڑھا ہی نہ، وہ ساری کی ساری سستے داموں میں انکروچ ہوئی. تو یہ پریویس گورنمنٹس کے کچھ ایم پی ایز بھی تھے، ان کی بھی بڑی ساری فائلیں انکروچمنٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نیب کے کیسز وغیرہ بھی چل رہے ہیں. اور اس میں فشریز آ جاتا ہے. اب فشریز کا سیکٹر پاکستان میں آج ہم کوئی 450 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارا پوٹینشیل از اباؤٹ $2.5 بلین. لیکن فشریز کیونکہ کبھی اس کے اوپر آپ سب سے پرانا ہمارا مشکل طبقہ کون سا ہے جو کراچی میں آپ دیکھیں، ماہی گیروں کا.
کبھی ان کے اوپر کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کریں, ان کو کیسے بتائیں کہ جی یہ جو مچھلی آپ پکڑ رہے ہو, جو آپ $1 میں بیچ رہے ہو, آپ طریقہ بدل دو مچھلی پکڑنے کا تو یہی مچھلی آپ $10 میں پر کلو بیچ سکتے ہو, تو یہ ان کی بھی انکم جنریشن زیادہ ہو جائے. سو یہ چیلنجز سارے تھے, اور اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ ہم نے ان چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کیا. جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی, اور جو میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں, میں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لوں گا, وہ تھی جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کا فریٹ بل ہے وہ تقریباً $5.5 بلین ہے, کیونکہ جو بھی آپ امپورٹ کر رہے ہو اس میں آپ جو فریٹ کے پیمنٹ کر رہے ہو وہ تو فورن کرنسی میں کر رہے ہو, کیونکہ آپ کے اپنے جہاز ہی نہیں ہیں. تو پہلے ہم نے PNSC میں 9 جہاز تھے, اس میں 2 نئے جہاز ایڈ کیے مو گیس کے لیے. اس کے بعد اب ہم جو پچھلے 10-15 دن پہلے جو ہم نے شپنگ پالیسی اناؤنس کی ہے, جس میں ہم نے انسینٹیوائز کر دیا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ پرائیویٹ سیکٹر اس انڈسٹری میں گھسے. APL ہو گیا, کاسکو ہو گئی, جو بڑی بڑی دنیا کے اندر شپنگ لائنز ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کو, یہ پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہیں. تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے, اس میں نہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ انکم ٹیکس ٹل دا ایئر 2030 2020-30 تک کسٹم ڈیوٹی ویوڈ آف ہے, انکم ٹیکس ویوڈ آف ہے, سیلز ٹیکس نہیں ہے, فرسٹ برتھنگ رائٹ ہے پاکستانی پورٹس پہ اگر جہاز پاکستان میں SECP رجسٹرڈ کمپنی اور جہاز پاکستان کا فلیگ کیریئر ہو. جو GRT ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کم ہے. تو اور سب سے جو امپورٹنٹ تھی وہ چیز وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک سے ہم نے بڑی بات کر کے ایک LTFF کہلاتا ہے, لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی, کیونکہ بڑا کیپٹل انٹینسو ہے, $10-15-20 ملین کا جہاز ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ جی جو آپ ڈالر آپ کو کما کے دیتے ہیں ایکسپورٹر, آپ ان کو اتنے کم مارک اپ پہ لونز فرنش کرتے ہیں, تو جو بچائے گا ان کو بھی کر دیں. تو وہ بھی ایک بڑا بیک اینڈ فورتھ ہونے کے بعد ہو گیا, اور وہ گلوبلی کافی ایکسیپٹنس اس کی آ رہی ہے. اور میں ایک اچھی خوشخبری بتاؤں کہ دیر آر 4-5 بزنس ہاؤسز جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ مل کے شاید ایک پاکستان کی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی شپنگ کمپنی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے وہ 1-2 جہاز لینے کی بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے وی کین لانچ اے بگ کمپنی. دوسرا جی میرے پاس KPT تھا, جس کے بارے میں بتا چکا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ KPT کی جو لینڈ ہے اس کو ہم نے KPT کو کہا ہے کہ پورا ڈیجیٹائز کریں اور ری ایویلیویٹ کریں, بیکاز کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق KPT کی جو زمین ہے جو کچھ قبضے میں ہے اور جو ابھی بھی قبضے میں نہیں ہے, اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ $15 بلین کی بنتی ہے. اب آپ حکومت کی 2 سالہ مدت پوری ہونے پر وفاقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے.